ہلو، ہاں بھائی جی السلام علیکم. میں نے کہا نا میں سلام کا جواب نہیں دیتا ہوں. ارے پتہ ہے یہودی ہو تم میرے بھائی، لیکن ہمیں تو میرے بھائی نیکی کمانے دو. اللہ کے نبی نے فرمایا جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کو زیادہ نیکی ہے. اچھا تمہارے مذہب میں تو نیکی کما رہا ہوں نا اللہ کے نبی کی حدیث پہ عمل کر کے. اچھا نور بھائی اتنا بتا دو توتلا لائن پہ ہے کہ نہیں؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ بھائی ہم ساری بات کریں گے، توتلا ہے کہ نہیں لائن پہ یہ بتا دو. جو میں پوچھ رہا ہوں پہلے اس کا جواب دو. ارے بھائی ہم سب کا جواب دے رہے ہیں نا، توتلا لائن پہ ہے کہ نہیں یہ پوچھ رہا ہوں میں. نہیں ہے بات سب ٹھیک ہے، اب آرام سے بات کرو. آپ ہم کو مسلمان مانتے ہو یا مشرک مانتے ہو؟ ہم تو میرے بھائی دونوں مانتے ہیں. مطلب مسلمان بھی مانتے ہو مشرک بھی مانتے ہو؟ ہاں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ہاں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں ہاں. یا تو میرے مسلمان بھائی نہیں. ایک منٹ. اگر مشرک مانتے ہو تو مسلمان نہیں. نہیں بھیا، جو مسلمان ہوتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے مشرک. ہاں. تم اپنی بات میں خود ہی پھنس گئے ہو. تم نے کہا میں دونوں مانتا ہوں. ہاں تو دونوں ہو نا. مومن کو ایک منٹ، کسی مومن کے ایمان میں شک کرنا، سمجھے؟ مومن نہیں میں مانتا ہوں میرے بھائی، مسلمان مانتا ہوں. نہیں، تم نے کہا میں دونوں مانتا ہوں. بھیا مسلمان بھی مانتا ہوں مشرک بھی مانتا ہوں. یا تو انسان مسلمان ہے یا پھر مشرک ہے. دونوں ہو نہیں سکتا. یا تو توبہ 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 میرے بھائی، قرآن کا انکار کر دیا. بھائی تو نے مجھے مشرک کہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں اس کے باوجود شرک کرتے ہیں. یعنی کہ وہ ہیں تو مسلمان لیکن تب بھی شرک کرتے ہیں. آیت بھیجو. کھول کے دیکھ لو نا اعلیٰ حضرت کا ترجمہ. آیت بھیجو. اگر آیت بھیجی جاتی ہے. واہ میرے بھائی واہ. توبہ توبہ توبہ. اگر مسلمان نے شرک کر لیا، سورہ یوسف آیت نمبر 106 کھول کے پڑھو. پہلے مسئلہ پڑھو نا، مسئلہ بھی سنو نا. نہیں ابھی آپ نے کہا نا کہ آیت بھیجو، یعنی کہ آپ اس کا انکار کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی آیت میرے بھائی موجود ہی نہیں ہے. قرآن کا انکار تو تم کرتے ہو، اللہ رب العزت کے فرمان کا انکار تم کرتے ہو. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والا کام ہے کیا بھائی؟ ایک منٹ، میں نے حوالہ مانگ لیا تو انکار کر دیا. یار قرآن کا کوئی میرے بھائی مانگتا ہے؟ انکار کرنا ہے. ایک منٹ، حوالہ مانگنا، ثبوت مانگنا، انکار کرنا ہے. قرآن کا کوئی نہیں مانگتا ہے میرے بھائی، حدیث کا مانگتا ہے. اوہو، میں نے کہا وہ حوالہ میرے پاس بھیج دو. قرآن کا حوالہ کوئی بھیج ہی نہیں سکتا کیونکہ سب کا قرآن سیم ہے میرے بھائی. جب میں نے حوالہ آپ کو منہ سے بول دیا آپ خود کھول کے چیک کر لو. یعنی انسان مسلمان بھی ہو سکتا، مطلب مسلمان بھی رہے گا کافر بھی رہے گا. اللہ کہہ رہا ہے جا کے اللہ تعالیٰ سے بحث کرو. قرآن سمجھ کے پڑھتے تو یار بہادی لوگوں. بھیا آپ پڑھیے نا، کھول کے پڑھیے نا. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں قرآن میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 106، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں اس کے باوجود شرک کرتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے. پڑھنے آتا ہے. اور اس کا اگزامپل ہے میرے بھائی، جیسے میرے بھائی شاہ رخ خان ہو گئے، سلمان خان ہو گئے، یہ لوگ میرے بھائی ہے تو مسلمان لیکن اس کے باوجود شرک کرتے ہیں. دوسرا اگزامپل جو میرے بھائی بریلوی لوگ ہیں، اللہ پہ ایمان لانے کی باتیں کرتے ہیں لیکن میرے بھائی درگاہ مزار آستانے سے منت مانگتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، تو وہ بھی میرے بھائی مشرک ہیں. جب مشرک ہیں تو بار بار مشرک کو سلام کیوں کر رہا ہے یہ بتا. بھائی میں سلام اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا السلام قبل الکلام، بات چیت کرنے سے پہلے سلام کرو. اچھا، جس ہندو کے ہوٹل پر تم نے چائے پی تھی اس کو جا کے سلام کیا تھا؟ بالکل. السلام علی من اتبع الہدی. جیسے سلام کیا ہے اسی طرح سے جا کے اسے سلام کیا تھا مشرک کو جس نے ہوٹل پہ چائے پی تھی؟ وہ تو کافر ہے نا. مشرک کافر کا سب. ارے میرے بھائی کافر الگ مشرک ہوتا ہے، مسلمان الگ مشرک ہوتا ہے. وہ پوجا کر کے مشرک ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات میں نہ جانے کس کس کو. وہ تو کافر ہے نا، اس کا دوسرا سلام ہے. اگر کافروں کو سلام کریں گے تو کہیں گے السلام علی من اتبع الہدی، لیکن جب اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ شرک کر رہا ہے تو اس کو میرے بھائی ہم کہیں گے السلام علیکم. کہاں لکھا ہے یہ؟
چلو ارے حدیث بخاری شریف کی میرے بھائی، حدیث بھیجو، ثبوت بھیجو. مطلب سب کچھ بھیج دیں، سب پکا پکایا کھانا ہے، پڑھے لکھے نہیں ہو تم؟ نہ ہم نہیں پڑھے لکھے ہیں. چلو بھیج دو ثبوت. یہ بتاؤ نا، پڑھے لکھے نہیں ہو تو کاہے کے لیے اتنے بڑے علامہ بنتے ہو؟ چلو ٹھیک ہے، نہیں پڑھے لکھے ہیں، ثبوت بھیجو. مطلب آپ کا ماننا یہ ہے کہ جو مسلمان ہے وہ کبھی شرک کر ہی نہیں سکتا نا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت شرک پہ جو ہے اتفاق نہیں کرے گی، شرک نہیں کرے گی میری امت. ماشاء اللہ، پوری حدیث پڑھیے. پوری حدیث ہے؟ ہاں پوری حدیث پڑھیے نا. مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ مال کے جال میں، دنیا کے جال میں پھنس جائے گی، مگر مشرک نہیں ہوگی، شرک نہیں کرے گی میری امت. ہاں تو بس خود ہی اپنے جال میں ٹک گئے آپ. مومن ہے، مسلمان ہے، وہ شرک نہیں کرے گی. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ میرے بھائی پوری بڑی سی حدیث ہے، بڑی سی حدیث ہے. اور اس میں لاسٹ میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کی قسم مجھے اس کا کوئی خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اس کا ڈر ہے کہ تم دنیا کی جو لالچ اس میں پڑ جاؤ گے. تو اس سے کیا میرے بھائی، اس سے یہ ثابت ہوا کہ پوری کی پوری امت ایک ساتھ کبھی شرک نہیں کرے گی، اور پوری کی پوری امت ایک ساتھ کبھی پیسوں کی اور لالچ کے پیچھے نہیں بھاگے گی. لیکن تھوڑے لوگ تو جائیں گے نا پیسوں کی طرف بھی، تھوڑے لوگ بھی کریں گے شرک. پیسے کے پیچھے تم نے اپنا ایمان بیچ دیا. دیکھیے اب یہ میرے بھائی جملے بازی نہیں، جہاں آپ لوگ میرے بھائی حدیث میں ٹکتے ہیں، قرآن میں ٹکتے ہیں، ویسے الزام بازی کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں تم نے چلیے میرے کو بتا دیجیے، میں نے آج تک آپ کا میرے بھائی کتنا روپیہ مارا ہے؟ چلیے بتا دیجیے. کتنا روپیہ مارا ہے بھائی؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پیسہ لوٹتا ہوں. بھائی سعودیت سے جو یہ حرام والی باتیں کر کے رسول اللہ کی شان میں توہین کر کے، سعودی سے میرے کو کتنا پیسہ آیا؟ کون سے شخص نے سعودی سے کون سی تاریخ کو کون سے اکاؤنٹ میں پیسہ بھیجا؟ بتائیے. یہ سب جو ہے ادھر سے تجھے پیسہ نہیں ملتا ہے. ارے بھائی دعویٰ آپ کر رہے ہیں، آپ ثابت کریں گے نا. میرا تو ایک ہی اکاؤنٹ ہے جس میں میرے بھائی میرے آفس کی آتی ہے میرے بھائی سیلری، وہ بھی میرے بھائی 2 مہینے میں ایک بار آتی ہے. کائے کا آفس ہے؟ اب یہ سب کیوں بتاؤں؟ تم اتنے بڑے انتریامی ہو، جا کے خود پتا کر لو. جب تم کو یہاں تک پتا ہے کہ سعودی سے میرے پاس پیسہ آ رہا ہے تو یہ بھی پتا ہوگا کہ میرا کون سا آفس ہے، کون سے بینک میں اکاؤنٹ ہے، کتنا اس میں پیسہ ہے، پاس بک کی انٹری کیا ہے، وہ بھی تمہارے پاس ہوگی. تبھی تو تم نے اتنا بڑا مطلب بھائی وہ دعویٰ کر دیا. بھائی مجھے اتنا پتا ہے جتنے بھی وہابی دھرم کے لوگ ہیں، آپ کو صرف اتنا پتا ہے کہ جتنے بھی بدعتی بریلوی ہیں وہ سب میرے بھائی درگاہ مزار کا کالا دھن استعمال کر رہے ہیں، ہے نا؟ جو میں پوچھ رہا تھا اس بات کو تم نے کاٹ دیا. تم نے مجھے سلام کیا. سلام کیوں کیا؟ جب میں مشرک ہوں تو تم نے مجھے بھائی کتنی بار جواب دوں؟ میں نے ثواب کمانے کے لیے بھائی ہم نے آپ کو سلام کیا جاتا ہے، مشرکوں کو بھی سلام کیا جاتا ہے آپ کے دھرم میں. ارے میں نے آپ کو کیا کہا؟ میں آپ کو دونوں مانتا ہوں. دونوں ہو ہی نہیں سکتے نا، یا تو دین اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دونوں ہیں اور تم کہہ رہے ہو نہیں ہو سکتے. معاذ اللہ، کیا تم اللہ سے مطلب کہ وہ بڑے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو؟ سنو ابھی تم نے حدیث پڑھی نا، ہم نے قرآن کی آیت پہلے پڑھی تھی. فرمایا کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں، اس بات کا ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے. اس بات کا خوف ہے، اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے، مال کی محبت میں جو ہے تم گرفتار ہو جاؤ گے. ابھی تم نے کہا نا. تو پھر اس حدیث پر ایمان نہیں ہے؟ تو ہے نا، میں کب کہہ رہا ہوں. اچھا تو اس سے کیا سمجھا آپ نے؟ اس سے جو صحابہ نے سمجھا وہ یہ سمجھا کہ پوری کی پوری امت اکٹھا وہ کبھی شرک بھائی وہ نہیں کرے گی. اللہ کے نبی کو اس کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ میری ساری امت ایک ساتھ شرک کرنے لگے گی. ہاں اس کا ڈر ہے کہ کچھ لوگ میرے بھائی شرک کریں گے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں میرے بھائی فرما دیا تھا. اس کو آپ کھول کے پھر سے پڑھ لیجئے، سورہ یوسف آیت نمبر 106. اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر وہ ایمان بھی لاتے ہیں اور اس کے باوجود وہ شرک کرتے ہیں. جیسے بریلوی، ان کا دعویٰ کیا ہے؟ ارے ہم بہت اللہ والے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یا غوث اعظم مدد، یا رسول اللہ المدد، یا غریب نواز المدد. تو یہ بھی میرے بھائی شرک کر رہے ہیں، مشرک ہو گئے. اچھا مشرک ہو گئے. بریلوی بھی لکھا ہے اس میں. بھائی بریلوی تو آپ کے وہاں کوئی ہے ہی نہیں نا، آپ لوگ تو مطلب کہ اعلیٰ حضرت کے ہو نا. بریلوی مطلب قرآن میں بریلوی بھی لکھا ہے. یہ قرآن میں نہیں لکھا ہے میرے بھائی، قرآن میں تو مکہ کی مشرک لکھا ہوا ہے. مکہ کے مشرک لکھا ہوا ہے نا. مکہ کے مشرکوں کا کام کیا تھا ذرا یہ بتائیں گے؟ جو آج کے بریلویوں کا کام ہے.
مکہ کے مشرک بھی کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے نیک لوگ ہیں، یہ ہم ان کا جو وسیلہ ہے وہ ہم اس لیے لیتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری بات کو پہنچا دیں. اور یہی بریلوی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم یہ پیر بابا درگاہ بازار کی عبادت تھوڑی نہ کر رہے ہیں، یہ تو ہمارا ذریعہ ہے، یہ بہت نیک تھے، یہ اللہ تک ہماری بات کو پہنچا دیں گے. سیم جو مکہ کے میرے بھائی مشرک کا عقیدہ، وہی آج کے بدعتی بریلوی مشرک کا عقیدہ. تو کوئی ان مزار والوں کو خدا مانتا ہے؟ ہاں بریلوی مانتے ہیں نا. خدا مانتے ہیں؟ اور کیا؟ کہاں لکھا ہے خدا مانتے ہیں؟ ارے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے نا. تم نے کہا نا کہ خدا اللہ مانتے ہیں. تعالیٰ نے کہاں لکھا ہے ہم جو خدا مانتے ہیں؟ وسیلہ مکہ کے مشرک لیتے تھے، اس وسیلے کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کہا ہے قرآن میں. وسیلہ لینا کیا ہے؟ وسیلہ لینا فرض ہے. فرض ہے؟ ہاں وسیلہ لینا فرض ہے؟ ہاں بھیا، ہمارے وہاں اہل سنت اہل حدیث کے وہاں وسیلہ لینا فرض ہے. اچھا، تو جب وسیلہ لینا فرض ہے تو پھر شرک کیسے ہو گیا؟ تو ہمارا وسیلہ اور آپ کے وسیلے میں زمین آسمان کا فرق ہے نا. ہمارا وسیلہ ہے وہ تو میرے بھائی ثابت ہے قرآن سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو. تو نماز پڑھنا ہمارے وہاں فرض ہے اور صبر کرنا ہمارے وہاں فرض ہے. لیکن جو بریلوی مطلب جو درگاہ مزار پیر بابا اولیاء اللہ ان کا وسیلہ لیتے ہیں، یہ تو میرے بھائی عبادت اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے قرآن میں. اور عبادت اگر اللہ کے علاوہ آپ کرتے ہیں تو یہ شرک ہے. تو ہم کس اللہ کے ولی کی عبادت کر رہے ہیں ذرا بتائیں گے؟ ارے وسیلہ آپ لیتے ہیں نا، وسیلے کو اللہ نے عبادت کا ہے. آپ مطلب کہ سمجھ میں کیا تھا ایک بار میں کس جگہ کہا ہے ذرا آیت پڑھ کے مرے بتاؤ. ہوئے لوگوں کا وسیلہ اگر آپ لیں گے تو وہ شرک ہے. کون کہتا ہے شرک ہے مرے ہوئے انسان سے وسیلہ لینا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بھائی. عجیب پاگل ہے. آیت پڑھو. کتنی آیت پڑھیں؟ پڑھیے نا آیت پڑھ کے مجھے بتائیے کون سے پارے میں ہے، کون سی آیت میں ہے، کون سی سورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مومنین سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60 میں، اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے ہی دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو میں قبول کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مومنین سورہ نمبر 40 آیت نمبر 14، کیا کہ تم اللہ کو پکارتے رہو اس کے لیے دین کو خالص کر کے اور کافر کو برا مانو. جو تم نے پہلے کہی بات وہ تو تم نے یہاں پہ کچھ بھی ثابت نہیں کیا. پہلے والی بات کہو. اچھا اب بھائی سورہ حج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. ابھی تم نے اپنے جملوں میں خود گھر گئے. تم نے کہا کہ کافر کو برا جانو. ہاں تم نے مجھے مسلمان سمجھا کہ کافر سمجھا؟ ارے بھیا میں کافر آپ کو نہیں مانتا ہوں. میرے بھائی بریلوی اور دیوبندی کے مسلمان ہیں لیکن میرے بھائی گمراہ مسلمان ہیں. تم نے تو ابھی مجھے مشرک بتایا تھا. ارے تم مشرک بھی تو مسلمان میرے بھائی ہو سکتا ہے. جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اور اکثر لوگ اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں اس کے باوجود شرک کرتے ہیں. اگر مسلمان ہے تو مشرک نہیں اور مشرک ہے تو مسلمان نہیں. بھائی میں اللہ کی بات مانوں گا نا. اللہ کے سامنے آپ کیسے کی بات تھوڑی نہ مانوں گا. اللہ کی بات مانتے ہو تم؟ کہاں اللہ کی بات مانتے ہو؟ آپ قرآن کی ایک ایسی آیت پیش کر دیجئے کہ جو مسلمان ہے وہ کبھی شرک نہیں کر سکتا. جو بھی شرک کرے گا وہ کافر بنے گا. جو بھی کفر کرے گا وہ کافر بنے گا. نے آپ کو بتایا سب جائیں گے. یہ کس جاہل نے آپ کو بتایا؟ مسلمانوں میں ہی سے تو سب جائیں گے چھٹ چھٹ کے. مگر مجھے آپ یہ بتائیے، آپ نے جو کہا تم وسیلہ لگاتے ہو اور وسیلہ لگانا شرک ہے. مرے ہوئے آدمی سے وسیلہ جو ہے مدد طلب کرنا، اس کا وسیلہ لگانا یہ شرک ہے. بتا تو دیا سورہ حج میں میرے بھائی آتا ہے اور جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کب میرے بھائی دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اب بریلوی کہیں گے کہ یہ آیت تو میرے بھائی بتوں والی ہے، یہ مسلمانوں کو چپکا دیا ہے نا. کہو میں کیا بول رہا ہوں، تم کیا بول رہے ہو؟ میں نے کیا پوچھا آپ سے؟ کیا پوچھا؟ میں نے یہ پوچھا، آپ نے کہا کہ مرے ہوئے آدمی سے وسیلہ نہیں لے سکتے، وہ مدد نہیں کر سکتا. تو مجھے ایک ایسی آیت پڑھ کے سناؤ. تو اسی آیت میں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، تو گویا وہ کیا مدد کریں گے؟ آیت پڑھو. حد ہے میرے بھائی. کیا میرے بھائی کیا وہ گانجا میرے بھائی سن کے بات کر رہے ہو کیا؟
نہیں آیت پڑھو نا. یہ پڑھو وہ پڑھو, میرے کو کیا تنخواہ پہ رکھا ہوا ہے کیا؟ بار بار پڑھ کے بتا رہا ہوں, ایک ہی آیت 3 بار پڑھ دی, پھر کہہ رہا ہوں پھر پڑھو. آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں یار؟ مطلب انسان ہے, منہ ہے میرے بھائی, بولنا پڑتا ہے, 3 بار بول رہے ہیں, اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہو آیت پڑھو آیت پڑھو. مجھے تو آپ نے وہ آیت نہیں سنائی جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں. عبادت والی جو ہم کسی کی عبادت کر رہے ہیں اور وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے, تو وہ آیت پڑھو ذرا, کون سی آیت ہے اس میں کیا ہے؟ سورہ حج کی ہے میرے بھائی, اعلیٰ حضرت کا ترجمہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. نام بولا ہے کیا چیز؟ پکارنے کا نام بولا ہے, عبادت کا نام بولا ہے بھائی, یہی تو آپ میرے بھائی اٹک گئے. ارے جناب, اگر کسی کو پکار رہے ہیں ٹھیک ہے مدد کے لیے, تو گویا یہ میرے بھائی دعا ہے, اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعا ایک عبادت ہے, اور عبادت صرف اللہ کی ہوگی. آئی بات سمجھ میں؟ اچھا ایک بات بتائیے جی. آپ عبداللہ صاحب نے آپ کے بھائی توتلے کا نام لو بھائی پلیز, اس کا نام نہ لو توتلے کا. ایک منٹ, توتلے کا نام ہی نہ لو بھائی, اس کی کوئی اوقات نہیں ہے بھائی. ایک منٹ, اس کو ہٹا. جمال الدین قاسمی صاحب کو کچھ کہہ دیا تھا, شاید آپ کو برا لگ گیا تھا. نہیں مجھے کچھ نہیں لگا برا. نہیں, آپ نے تبھی تو ان کو کچھ برا تھا, برا بھلا کہا تھا, غلط سلط. اچھا یہ بتائیں, آپ جمال الدین قاسمی صاحب کا علم کیسا ہے؟ بھائی جلال الدین قاسمی صاحب کو آپ ہٹائیے سائڈ میں, یہاں بات ہو رہی ہے اللہ اور اللہ کے نبی کی. آپ لوگ پتہ ہے جو آسمانی دین ہے اس کو چھوڑ کے انسانوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. ایک منٹ, آپ تو بڑی تعریف کر رہے تھے, اور وہ آپ کے جو جلال الدین قاسمی تھے تو وہ بچوں کی بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں جلال الدین قاسمی صاحب الحمدللہ اتنے ہائی لیول کے ہیں کہ ان کو آپ میرے بھائی نہیں سمجھ سکتے ہیں. یہ آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ توہین کر رہے ہیں؟ الحمدللہ میرے بھائی تعریف کر رہا ہوں, کیونکہ آپ کے جب قرآن کی سمپل آیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ان کی علمی بات کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ ایک منٹ, آپ نے تو شرک کر دیا. شرک کر دیا؟ ماشاء اللہ, شرک کی تعریف بتائیے ذرا. آپ کے حساب سے آپ نے شرک کر دیا. ہاں تعریف بتائیے شرک کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں, تو جلال الدین قاسمی صاحب کی تعریف کیوں کی؟ ہاں یہ آپ کے تو قول ہے, یہ آپ کے تو قول. الحمدللہ ہم جانتے ہیں بھائی, اسی ٹاپک پہ الحمدللہ 18 بریلویوں کی میرے بھائی پٹائی کی ہے اسی ٹاپک پہ. کھما کھائیں کی آپ میرے بھائی یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیجئے, خالی اتنا ٹاپک ڈال دیجئے کہ کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کی تعریف کرنا شرک ہے. اسی ٹاپک سے 18 بریلویوں کی بینڈ بجائی ہے. ایک منٹ, تم نے کہا اب 19 آدمیوں کی بینڈ بجنے والی ہے, 19ویں آپ ہوں گے. آیت بھی نہیں پڑھی اور آپ نے کہا کہ مسلمان کسی کو جو ہے وسیلہ بناتے ہیں, پکارتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, یہ شرک ہے. ارے بھیا یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے, کتنی آیتیں آپ کو چاہیے میرے بھائی؟ پڑھی آیت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں کہ ہوشیار ہو جاؤ, خبردار ہو جاؤ, ارے یار عبادت کرنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے. اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ جو یہ بزرگ ہیں یہ اللہ کے نزدیک ہیں اور یہ ہماری بات کو پہنچا دیں گے. آپ نے کہا کہ پکارنا, اور مکہ کے مشرک کیا کہتے تھے؟ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم ان کو اپنا معبود مانتے ہیں. مکہ کے مشرک کیا کہتے تھے وہ تو سن لیجئے, جو آج کے بریلوی کہتے ہیں. سورہ یونس آیت نمبر 18. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. یعنی کہ مکہ کے مشرک کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی راہ میں ہماری سفارش کرتے ہیں. سورہ یونس آیت نمبر 18. اب بتائیے. اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ کو بتا دیں اس آیت کے کانٹیکٹ میں. آیت پڑھی ہے آپ نے؟ ٹھیک ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 435. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. یہودیوں میں صاف ستھری کوئی اللہ کے نبی نے لعنت فرمایا ہے یہودیوں کے نصاراؤں پہ جنہوں نے اپنے انبیاء اولیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا. اب بتائیے.
ارے جناب میری بات کو کیوں نہیں سنتے ہو تم؟ کیوں بولنے لگتے ہو؟ سنیے میں سنیے بولتا ہوں، غور کچھ سے بولتا ہوں، سنیے، پھر دماغ بولنے پہ لگا۔ زور ڈالیے۔ اللہ کے ارے نبی نے کیا فرمایا کہ ایک جو منٹ، تم نے وہاں ابھی کے دعا کو- یہودی ہیں، عیسائی ہیں، نصرانی ہیں، ان پہ اللہ کی کیا ہو؟ لعنت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی، اولیاء کی جو قبر تھی اس کو عبادت گاہ بنا لیا، اور آج کے میری بات- بریلویوں نے اپنے یہ بابا، وہ بابا، فلا بابا، ڈھمک یہ بابا، دیکھیں سارے جناب، یہ باباؤں ہے کی قبروں وہابیوں کی کو اوقات۔ یہ سن درگاہ نہیں بنا رہا کے ہے، عبادت گاہ بنا یہ لیا۔ بھونکتا چلا جا رہا ہے، بھونکتا چلا جا رہا ہے۔ اصل میں میرے بھائی جب آپ لوگ کے سامنے قرآن حدیث پڑھو تو آپ کہتے ہو بھونک رہا ہے، اور جب ٹائم کہاں پاس پڑھا ہے کی تم نے باتیں قرآن؟ کرو تو آپ لوگ کو علمی بات ایک لگتی ہے۔ آیت بتاؤ، تم نے کوئی آیت پڑھ دی ہو قرآن کی ابھی تک؟ ابے کون سی بتا آیت تو پڑھی رہا ہے؟ ہوں، حوالہ دے رہا ہوں، کھول کے پڑھنا پاگل آدمی۔ غصہ کیوں کر رہا ہے؟ ایک آیت پڑھ کے سنا نا جس میں وسیلہ ابے شرک ہو۔ پاگل آدمی، میں کہ قرآن کو میرے اپنے پاس بھائی وہ لے کے چلتا ہوں، گلے میں باندھ کے چلتا ہوں کیا؟ بتا خالی دیا منہ سے کہ بک میں جانا کچھ سائڈ نہیں پہ ہوتا ہوں، ہے، لیبر سے اور کام بکریا کروا رہا الٹا ہوں، سیدھا۔ جو مجھے حوالے یاد ہیں وہ میں بول رہا ہوں، تم کھول کے پڑھ کے دیکھ لو۔ ایک بھی تو نے کوئی بات صحیح نہیں کہی، سچی نہیں کہی، جھوٹی سب باتیں بول رہا ہے۔ بیٹا یہ جب آڈیو ہے نا اپلوڈ ہوگی بالکل ریکارڈ تو ہو رہا ہے، ایک ایک پتہ حوالے چل جائے گا۔ ساری سب دنیا لوگ سے میں دیکھ کہہ لیں رہا ہوں، گے جو کہ جو ہم اس کو آڈیو وہاں کو سن محاورے رہے میں ہیں، میں نے ایک بھی جتنی قرآن کی آیتوں آیت کے نہیں حوالے پڑھی۔ دیے ہیں، ایک ایک سن۔ آیت کھول کے اس کا ترجمہ پڑھ لیں، عربی متن پڑھ لیں، اگر ایک بھی حوالہ میرے بھائی غلط ہو تو ایک میرے بھائی 1000 روپے کا انعام دوں گا نقد۔ جو میرے ایک حوالے کو غلط ثابت کر دے گا اس ایک انسان کو 1000 روپے دوں گا۔ وسیلہ شرک ہونا قرآن میں کس جگہ لکھا ہے؟ 1000 روپے میں سورہ 1000 روپے نہیں دوں گا الزمر تجھے، میں آیت تجھے نمبر 10,000 3، روپے دوں گا۔ 1000 روپے ابھی ہمارے پے ٹی ایم نمبر پہ بھیجو، ٹھیک ہے؟ میں تجھے 10,000 روپے دوں گا، 1000 نہیں، ابھی میں 10,000 روپے میرے پے ٹی ایم پہ بھیجو، یہ میری بھائی آیت کا حوالہ کھولو اور شرک ہے، یہ اس ایک کو آیت پڑھو۔ پیش کر، وہی آیت ایک پڑھ رہا آیت ہوں، پیش سورہ کر۔ زمر آیت نمبر 3، چل کھول جلدی۔ آیت پڑھ۔ ابھی میں پڑھوں گا تو کہہ دو گے کہ نہیں میرے کو بھیجو، ارے اس سے بھائی، کیا تم اس سے پہلے خود ہی کھول لو۔ وسیلہ شرک ہے، آیت پڑھو۔ ہاں یہی پڑھ رہا ہوں، کھولنا تو۔ اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کے لیے فرمایا ہو کہ یہ جو میرے اللہ جو ولی ابے ہیں، ہاں یہ ولیوں کی، اولیاؤں کی، سب کی اللہ تعالیٰ نے پول کھول دی ہے، پریشان نہ ہو۔ ولیوں کی بھی۔ ہاں تمہارے جو میرے بھائی ڈپلیکیٹ جو پیر بابا ہیں سب کی پول کھول دی اللہ نے۔ اچھا ایک منٹ، خواجہ غریب نواز اللہ کے ولی ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں ہے، میں نہیں مانتا۔ بڑے پیر صاحب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں وہ ولی ہیں اللہ کہ نہیں ہیں؟ اللہ کے الحمدللہ ولی ہیں، بالکل سچے ولی، اللہ کے ولی ہیں سچے؟ بالکل سچے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ہے، میرے کو نہیں پتا ان کی تعلیمات کیا تھی۔ سنو جو شخص اپنے نام کا کلمہ پڑھوا دے لا الہ الا اللہ معاذ اللہ چشتی رسول اللہ، میں اس کو اللہ کا ولی کبھی نہیں مانوں گا، چاہے میری گردن کاٹ دی جائے میں نہیں مانوں گا ایسے کو ولی۔ ہاں میرے بھائی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ اللہ کے ولی تھے، الحمدللہ اہل سنت تھے، اہل حدیث تھے، میں ان کو اللہ کا ولی مانتا ہوں۔ بھائی آپ نے 10,000 روپے دینے کا وعدہ کیا ہے، اب حوالہ تو نوٹ کر لیجئے، سورہ زمر کی آیت نمبر 3، خبردار اللہ تعالیٰ کے لیے خالص عبادت کرنا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں۔ ہاں بولو۔ قرآن پاک کی تو ایک آیت پڑھ کے بتا مجھے جس میں وسیلہ اتنی دیر سے کیا میرے بھائی کیا میں الف لیلا کی کہانیاں پڑھ رہا ہوں پاگل آدمی؟ ارے یار تو نے ایک بھی قرآن کی آیت نہیں پڑھی ہے۔ اتنی دیر سے میں کیا پڑھ رہا ہوں پھر؟ کہاں پڑھا ہے تو نے؟ اتنی دیر سے کیا پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا ہے تو نے؟ قرآن کی اتنی دیر سے قرآن، اس کا سورہ نمبر، اس کی آیت نمبر، اللہ کی نبی کی حدیث، اس کا حدیث نمبر، تیرے کو سمجھ میں نہیں آتا کیا گونگا بہرا اندھا بھی ہو گیا ساتھ میں؟ اب میں تجھے وسیلے کی آیت سناتا ہوں جس میں اللہ رب العزت نے وسیلے لینے کو جو ہے حکم فرمایا وسیلے کا۔ ٹھیک ہے، لیکن جو بھی آیت سنانا اس پہ تمہارا عمل ثابت ہونا چاہیے۔ بالکل الحمدللہ ہمارا عمل ثابت ہوگا اس پہ، کیا؟ ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں دیکھیں اس میں میرے بھائی درگاہ مزار آستانے والوں کو فکر کرو۔ نہیں ہے کہ ہم تیری طرح نہیں ہیں آدھے قرآن کو ماننا اور آدھے کا انکار کرنا۔ کیا کیا کل تم نے انکار نہیں کیا؟
भैया इतनी देर से आयतों का कौन इनकार कर तुमने रहा है? इनकार नहीं किया। अभी तुमने खुद इनकार कर दिया कि नहीं, मुसलमान कभी मुशरिक हो ही नहीं सकता। और अल्लाह ताला कह रहा है कि हाँ, अक्सर लोग हैं जो अल्लाह पे ईमान भी लाते हैं, उसके बावजूद शिर्क करते हैं। अल्लाह की बात तू नहीं मान रहा है, अपनी चला रहा है, तो इनकार तू खुद कर रहा है, इल्जाम लगा रहा है मेरे ऊपर। मैं अभी कह रहा हूँ, अगर कोई मुसलमान ऐसा काम कर गया जो उससे कोई कुफ्र हो गया या शिर्क हो गया, जब तक कि वो कलमा ना पढ़े, समझे? अरे मुसलमान मेरे भाई शिर्क मेरे भाई करता है अक्सर लोग, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया नमाज का, अगर कोई नमाज छोड़ देता है तो ये भी शिर्क है। तो कितनी मेरे भाई लाखों करोड़ों की तादाद में मुसलमान नमाज छोड़ रहे हैं, तो क्या वो सबके सब काफिर हो गए? नमाज छोड़ना शिर्क है? हाँ भैया। कहाँ लिखा है नमाज छोड़ना शिर्क है? भैया सही अल जामे अस सगीर की हदीस है, सही हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया नमाज को छोड़ना कुफ्र है, नमाज को छोड़ना शिर्क है। कहा शिर्क है? अरे दोनों बातें हदीस में है ना, नमाज को छोड़ना कुफ्र है, नमाज को छोड़ना शिर्क है। हदीस भेजिए नमाज को सही मुस्लिम हदीस नंबर 246, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बंदे और ईमान के बीच जो आड़ है, मतलब जो बनता है उसका जो कुफ्र है और ईमान है, उसके बीच की जो आड़ है वो नमाज है। मुझे ये नमाज को छोड़ देना ये शिर्क है। अबे हाँ, भेज दूंगा ना जाहिल आदमी, तेरे को सब पका पकाया चाहिए, तू कुछ मेहनत ही नहीं करना चाहता, पका पकाया चाहिए, तूने कुछ पढ़ा ही नहीं है भाई। हकीकत बात तो ये, तूने ना आज तक कोई हदीस पढ़ी ना कोई आयत पढ़ी, तू खाली इधर उधर से लैपटॉप बाबा के बयान सुन के जो तेरे को थोड़ा बहुत हवाले याद हो गए बस उससे बात कर रहा है। मैंने कल आपको कुरान पाक की आयतें पढ़ के सुनाई कि नहीं सुनाई? भैया मैंने आपकी तारीफ भी की थी कि माशाल्लाह नूर भाई आवाज आपकी बहुत अच्छी है, मोहताज नहीं हूँ, और बहुत अच्छा आपने पढ़ा कुरान। सुनो, मैं तुम्हारी तारीफ का मोहताज नहीं हूँ। मैं तारीफ मेरे भाई, फिर वही चीज, अगर भाई हम उनमें से नहीं है, अगर कोई हमारा बरेलवी भाई है और वो अल्लाह का कलाम अगर अच्छा पढ़ रहा है तो हम उसकी तारीफ करेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे नहीं बरेलवी है तो इसकी मतलब बुराई करें। अभी तो तुमने कहा कि कोई आयत नहीं पढ़ के सुनाई, झूठ बोल रहे हो, अपने मुंह से कबूल कर रहे हो फिर, और फिर तुमने तारीफ भी की है, वो भी कह रहे हो कि मैंने तुम्हारी तारीफ इसलिए की, चाहे तुम बरेलवी हो तब भी मैंने मतलब तारीफ की। अरे भाई अभी आपने कहा ना कि मैं तुम्हारी तारीफ का मोहताज नहीं हूँ, तो मैं उस पर जवाब दे रहा हूँ कि वाकई कुरान आपने अच्छा पढ़ा, और आप मेरे भाई बरेलवी हो चाहे जो भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, जो भी अल्लाह का कलाम अच्छा पढ़ेगा भाई मैं उसकी तारीफ करूँगा। अब इसमें अगर मैंने कोई मेरे भी हराम काम कर दिया तो फतवा लगा दीजिए मेरे ऊपर। आप, मैं वो चीज़ नहीं कह रहा हूँ, आपने ये कहा कि तुमने कोई कुरान की आयत नहीं पढ़ी, तो मैंने आपको कल कुरान पाक की आयतें पढ़ के सुनाई थी कि नहीं? अरे भाई देखिए कुरान तो मेरे भाई, फिर भी चीज अपने अकीदे पे दलील में मेरे भाई कुरान की आयत ऐसी पढ़िए जो बिल्कुल आपके अकीदे से मेरे भाई वाज़ेह हो जाए। अकीदा आपका होता है आम का, आयत पढ़ते हैं आप इमली की, तो कहाँ से उसको मान लेंगे? भाई तुमने ये कहा कि किसी को पुकारना शिर्क है, और पुकारना ये दुआ है, दुआ इबादत है, मतलब कहाँ से तोड़ मरोड़ के तुम लेके आए? भैया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामे तिरमिजी की हदीस है कि दुआ एक इबादत है। ठीक है, दुआ इबादत है, मगर कौन सी दुआ इबादत है, जरा ये तो बताओ कम से कम। अच्छा दुआ कौन सी होती है बताइए भाई? कई सारी दुआएं होती है, बहुत सारी। मतलब अगर हम औलाद के लिए दुआ मांगे तो ये तौहीद है, और औलाद हमारी एग्जाम में पास हो जाए इसके लिए दुआ मांगे तो ये बाबा से मांग सकते हैं। अलग अलग दुआएं मांगे सबसे, कि अल्लाह से औलाद मांगे और औलाद के मेरे भाई एग्जाम में पास होने के लिए बाबा से मदद मांगे। ऐसा कोई आपके मौसूल है क्या? हमारे वहाँ से तो हर छोटी बड़ी चीज हम जब भी मेरे भाई मांगते हैं गैब में तो अल्लाह सुब्हानो तआला से मांगते हैं। तो गैब में मेरे भाई जब भी मदद मांगिए तो अल्लाह से मांगिए। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। सूरह अल-फातिहा आयत नंबर 4। और से मदद मांग ली, अगर किसी और से मदद मांग ली तो ये शिर्क हो जाएगा क्या? हाँ गैब में शिर्क हो जाएगा। हाँ बिल्कुल शिर्क हो जाएगा, इसी का तो नाम शिर्क है। अभी आपने जलालुद्दीन कासमी साहब के तारुफ से कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनकी तारीफ की है, मैंने कहा आपने तो शिर्क कर दिया।
ارے گیپ کی بات ہو رہی ہے بھائی، گیپ. اب تم اپنی ماں سے میرے بھائی کھانا مانگو گے، اپنی بیوی سے صابن مانگو گے، تو یہ چیز تھوڑی نا ہے. ارے پگلے اعظم، اللہ کے نبی نے خود ظاہری اسباب کو اختیار کیا. نہیں جناب، تم جو کرو وہ سب صحیح ہے، ہم جو کریں ہاں یہی بات ہے، جو میرے بھائی صحابہ نے کیا وہ جو ہم کریں گے وہ صحیح ہے. آپ جو باپ دادا کے دین پہ چلو گے وہ سب غلط ہے. ہم باپ دادا کے دین تو پھر وہی چیز بھائی، اپنے ماں باپ سے کھانا اگر آپ کی امی جان بھائی، وہ اللہ ان کو اچھا رکھے، اگر وہ زندہ ہیں اور آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم کو امی جان پانی دے دو، تو امی سے پانی مانگنا شرک نہیں ہے. لیکن اللہ نہ کرے کہ آپ کی امی کا انتقال ہو جائے اور آپ غیب میں آواز دو کہ یا امی مجھے پانی دے دے، تو یہ شرک ہے. آپ دونوں کو مکس کر رہے ہیں. اب اس میں میری کیا غلطی ہے؟ آپ نے ہمارا عقیدہ پوچھا ہم سے، آپ جو ہمارے اوپر کفر اور شرک کی بمباری کر رہے ہو. بھیا آپ کا عقیدہ پوچھے وہ جو جانتا نہ ہو. آپ کا عقیدہ وہ پوچھے جو آپ کا عقیدہ جانتا نہ ہو. میں خود بریلوی تھا بھیا، میں نے خود بریلوی کو لات مار کے الحمدللہ اپنے باتیں لگی توبہ کی ہے. گول کھل گئی. چلو آپ نے بتا دیا. کتنے دن ہو گئے تم کو وہاں میں آئے ہوئے؟ وہابی ہم ہے ہی نہیں میرے بھائی. آپ کی امی جان سینے پہ ہاتھ باندھتی ہے وہ وہابن ہے، آپ ان کی اولاد ہے. پھر آپ نے وہابی کہا مجھے جب میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ ہم اہل سنت ہیں، جو ہمارا نام ہے اس سے بلائیے. غیر مقلد ہے نا بھیا؟ غیر مقلد یہ سب کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ ہمیں نہیں پتا. اچھا، محمدی اہل حدیث ہے نا؟ یہ سب میرے بھائی ایک پہچان کے نام ہے. ذاتی طور پہ بھائی یہ مسلم ہے، باقی آپ کو منہج کے طور پہ محمدی، اہل سنت، اہل حق، اہل توحید، سلفی جو کہنا ہے آپ آرام سے کہو. لیکن وہابی آپ جس نسبت سے کہتے ہو نا، محمد بن عبد الوہاب، ان کے نام سے جوڑتے ہو، ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم ان کے اندر مقلد نہیں ہیں. اچھا، وہابی یہ جو لفظ ہے یہ گالی ہے کیا؟ ہے یہ وہابی کہنا گالی ہے کیا آپ کے نزدیک؟ نہیں، جس انداز میں آپ لوگ کہتے ہو تو وہ تو میرے بھائی طنز ہے نا. ہم کس انداز میں کہہ رہے ہیں جناب؟ ذرا بتا دیں ہم نے کس آپ انداز میں لوگ کہہ دیا؟ اگر ہمیں اس لیے وہابی کہتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نام ہے سورہ آل عمران سورہ 3 آیت نمبر 8 میں کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاب ہے. اگر اللہ سے نسبت جوڑنے کی نیت سے اگر آپ ہمیں کہہ رہے ہیں وہابی، تو الحمدللہ یہ ہمارے لیے ایک سمان ہے. لیکن اگر آپ بھائی کو محمد بن عبد الوہاب نجدی کے نام سے جوڑ رہے ہو تو یہ ہمارے لیے میرے بھائی ایک طریقے کا طنز ہے. تم تو عبد الوہاب نجدی کو ہی مانتے ہو سب کچھ. میں نے آج تک زندگی میں کبھی ان کو دیکھا نہیں، نہ میں نے ان کو پڑھا. میرا ان سے کیا لینا دینا. چلیے سنیے، تم نے سفارشی کو اور معاذ اللہ کسی کو پکارنے کو، کسی سے مدد، دیکھیے ناٹک بازی نہ کیجیے. یہ معاذ اللہ ایک دلیل اپنے عقیدے پہ آپ دے نہیں پاتے ہو، خالی لاسٹ میں جب فون کاٹ کے بھاگنا ہوتا ہے تو معاذ اللہ کہنے لگتے ہو. بات کرنے کا طریقہ ہے وہ کچھ الگ ہے. میں پہلے اگلوا لیتا ہوں، بعد میں ثبوت دیتا ہوں. اچھا چلیے ثبوت آپ دے دیجیے. اگل دیا ہم نے، اب ذرا آپ بھی اگلیے اپنا حوالہ. قرآن مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ مرے ہوئے لوگوں سے درگاہ مزار آستانے سے دعا کرنا، ان سے مدد مانگنا، ان کا وسیلہ لگانا، یہ کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے؟ اور کیا کبھی اللہ کے نبی نے کسی پہلے کی میرے بھائی جو قبریں تھی وہاں جا کے کیا کبھی ان سے دعا کی؟ چلیے ثابت کیجیے. اللہ کے نبی کے آپ عاشق ہیں نا، نبی آپ کے لیے ہونا چاہیے نمونہ، تو آپ اللہ کے نبی ثابت کر دیجیے. نبی نے اپنی زندگی میں اللہ کے علاوہ کبھی کسی اور سے مدد مانگی ہو تو بتائیے. ایک منٹ، جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس پہ پورے پکے اتریں گے آپ؟ 110%. 100%؟ 110 110%. 110%؟ تو آپ پوری زندگی آپ لے لیجیے اللہ کے نبی کی، ٹھیک ہے، مکے کی، مدینے کی، کوئی ایک حوالہ دے دیجیے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگی ہو اپنی پوری زندگی میں. اور اگر کوئی مدد کر دے تب؟ اللہ کے علاوہ اب ظاہری دنیا میں صحابہ سے مدد بھائی وہ لیتے تھے، وہ الگ مسئلہ ہے. یہاں بات ہو رہی ہے غیب میں مدد. فوت شدہ انسان کی بات کر رہا ہوں. شدہ انسان ہے شدہ انسان، ہاں، فوت شدہ انسان سے اللہ کے نبی نے کبھی اپنی زندگی میں اگر مدد مانگی ہو تو انشاءاللہ میں اپنے عقیدے سے بھائی میں توبہ کر لوں گا. آپ لیے ہوئے ہو
کیا آپ کو ملی ہے خدا انسان کی مدد؟ نہیں ملی ہے؟ نہیں ملی ہے بھائی، ملی ہے؟ نہیں ملی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نا ملی ہے، نہیں ملی ہے تو 50 ٹائم کی نماز پڑھو آپ۔ مسلم شریف کی بھائی حدیث وہ ہے، معراج کا واقعہ ہے، وہ معراج کا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام 7ویں آسمان پہ تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 7517 7517۔ اس میں کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی، یہ الفاظ ہم کو دکھا دیجئے۔ بھائی میں کہاں کہتا ہوں کہ اس میں یہ کہ مشورہ دیا، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام آئے تو اللہ کے نبی کو مشورہ دیا کہ 50 وقت کی نمازیں آپ کی امت کیسے پڑھ پائے گی، آپ اللہ کے پاس جائیے، کم کروائیے، تو یہ مشورہ ہو رہا ہے اور آپ نے اس کو مدد بنا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے 50 ٹائم کی نماز وسیلے سے، توبہ توبہ توبہ، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ دیا ہے تحفہ نماز کا، یہ کسی بریلوی کے سامنے آپ کہیے گا بھی مت۔ بھیا شب معراج میں آپ ہی کے بریلوی لوگ مائک کے اوپر، اسپیکر کے اوپر سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں میرے نبی کو تو اللہ نے 2 تحفے دیے، 5 ٹائم کی نماز اور سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ تو آپ کے سارے بریلوی علماء شب معراج کو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا وسیلے سے نماز ملی۔ توبہ توبہ، کیا بات ہی لکی ہے بھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی کہ نہیں ملی، بس اتنا بتاؤ بھائی اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی جب گئے تھے رات کو معراج پہ، ارے بھائی یاد کر کے بولنا پڑتا ہے نا، آپ کی طرح دیکھ کے تھوڑی نہ بولنا، ابھی مان لو میں غلط بول دوں بنا سوچے تو آپ تو میرے الفاظ کو پکڑ لو گے۔ تو میں نے الحمدللہ 2000 سے زیادہ بریلویوں سے بات کی ہے، میں بہت سوچ سمجھ کے بولتا ہوں، اور دماغ ہے، سوچنے میں ٹائم بھی لگتا ہے، انسان ہے، مشین نہیں ہے۔ آپ لوگ کو کچھ آتا جاتا تو ہے نہیں، آپ نے سیدھے میرے بھائی خالی موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا اور میں نے آپ کو پوری حدیث کا حوالہ دے دیا، صحیح بخاری حدیث نمبر 7517، پوری الحمدللہ 1 پیج کی حدیث ہے وہ، اور اس میں کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے موسیٰ علیہ السلام کا وسیلہ لیا یا موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارشی مانتے ہو کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارشی مانتے ہو کہ نہیں؟ ہاں شفاعت کریں گے، لیکن وہ آخرت میں، ابھی دنیا میں ہم ان کا وسیلہ ہم نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ بھیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سوکھا پڑ جاتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 1010۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو جمع کر کے عیدگاہ میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، نہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہوتی ہے وہاں پہ جا کے مدد مانگتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا سے جا چکے ہیں، اس لیے آپ نے جو میرے بھائی زندہ تھے، اللہ کے نبی کے جو انکل تھے، چاچا تھے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کے وسیلے سے دعا کی، تو ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، ان کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ جناب وہ مسئلہ یہ ہے کہ نبی کا وسیلہ تو جائز ہے ہی ہے، نبی کا وسیلہ میرے بھائی آج کی تاریخ میں بالکل ناجائز ہے۔ وسیلہ لگانا بھی جائز ہے۔ نبی کا وسیلہ جب تک اللہ کے نبی اس دنیا میں حیات تھے تب تک صحابہ کرام اللہ کے نبی کا وسیلہ لیتے تھے، لیکن وفات کے بعد کبھی نہیں لیا۔ ہیلو خیانت کر رہے ہو، یہ کب چھوڑو؟ بھائی آپ نے کچھ نہیں پڑھا ہے بھائی، اتنی دیر سے ہم جان گئے، جتنے حوالے، جتنی دلیلیں، جتنی چیزیں ہم نے آپ کو بتا دی، آپ کے عالموں نے آپ کو نہیں بتائی ہوگی۔